اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دو پروگراموں میں ہم نے خطبہ فدقیہ کی سند کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور خطبہ فدقیہ کا جو تسلسل ہمارے پاس جو ہے وہ بحمد اللہ تعالیٰ کتابوں میں پہنچا ہے، پہلی صدی ہجری میں، پھر دوسری صدی ہجری میں، پھر تیسری صدی ہجری میں، اس کا ہم نے تاریخ آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ کس طرح سے یہ خطبہ جو عظیم الشان خطبہ ہمارے تک جو منتقل ہوا، اور اس کے بارے میں جو ایک قسم کے اہل سنت کے جو مثلا بعض جاہلوں نے اس بات کا ادعا کیا کہ یہ خطبہ جانا جعلی ہے اور فلاں نے بنایا، جاحظ نے بنایا یا ابوالعیناء بصری نے بنایا ہے، تو ان کا جواب ہم نے کل آپ کی خدمت میں بیان کیا پچھلے پروگرام میں۔ آج ہم اصل خطبہ کے بارے میں جو خطبہ فدقیہ ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک میں تھوڑا سا تاریخچہ کہ یہ فدق کیا ہے، اور فدق کا جو مثلا جو حضرت زہرا کو کیسے ملا اور پھر اس کے بعد چھینا کیسے گیا، یہ پہلے میں انشاءاللہ تو اس کی تمہید جو ہے وہ بیان کروں گا، پھر اصل خطبہ فدقیہ کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو واقعہ یوں ہوا کہ 6 ہجری میں پیغمبر گرامی اسلام نے خواب دیکھا کہ میں جو جا رہا ہوں، مکہ میں داخل ہو رہا ہوں اور عمرے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ تو پیغمبر گرامی اسلام نے 6 ہجری میں اعلان کیا کہ میں جو ہے عمرے پہ جانا چاہتا ہوں، لہذا جو بھی میرے ساتھ تیار ہے وہ آ جائے۔ اور چونکہ فرمایا کہ یہ مکے کا سفر ہے، لہذا اس میں کسی قسم کا اسلحہ ساتھ لے کے نہیں جانا، صرف اور صرف ایک تلوار اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، باقی کوئی چیز آپ نہیں لے جا سکتے۔ میں جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ میں عمرہ کرنے کے لیے اور اللہ کے بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو 1400 صحابہ آپ کے ساتھ جب تیار ہوئے، اور ان 1400 صحابہ کو آپ لے کر، اور آپ جب بھی سفر پہ جاتے تھے تو اپنی جو 9 ازواج تھیں ان کے نام پہ قرعہ کرتے تھے کہ کس کو لے کے جاؤں۔ تو قرعہ کیا تو جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا کا اسم مبارک جو اس قرعے میں نکل آیا۔ تو جو 6 ہجری میں جو آپ عمرہ کے لیے چلے وہاں سے مدینے سے، تو 1400 مجاہدین اور صحابہ آپ کے ساتھ تھے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ، اور جناب آپ کے ازواج میں سے جناب ام سلمہ آپ کے ساتھ تھیں۔ یہ بزرگ جو ہے وہ بحمد اللہ تعالیٰ پہنچے مکے کے نزدیک۔ اب مشرکین نے آپ کو جو عمرہ کرنے سے روک دیا، کہا کہ ہم تو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، تم جو زبردستی مکے میں داخل ہونا چاہتے ہو، اور یہ ہماری اجازت کے بغیر تم داخل نہیں ہو سکتے۔ تو وہ بڑا بہرحال یہ کہ یعنی ایک تو مکے کا احترام تھا، اس کو بھی آپ نے ملحوظ رکھنا تھا، اور مقصد جو ہے نا وہ ایک حرکت تھی جو یعنی جس کو کہا جائے کہ ایک نمائشی جو ہے نا وہ ایک دفاعی جو ہے نا وہ ایک قسم کا نمائش تھی جو آپ نے کفار کے سامنے پیش کرنی تھی، درواقع کوئی عمرہ مقصد نہیں تھا۔ تو وہاں پر جو ہے آپس میں مصالحت ہوئی، صلح حدیبیہ ہوئی۔ صلح حدیبیہ میں 10 سال یہ طے پایا کہ 10 سال جو ہم کسی قسم کی لڑائی نہیں کریں گے، اور نہ ہم آپ کے خلاف لڑائی کریں گے، نہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو یہ ایک صلح حدیبیہ جو ہے وہ درواقع صلح حدیبیہ، اور یہ اتنی بڑی پیغمبر اکرم کی، اور اس میں یہ بھی طے پایا کہ عرب کے اگر قبائل جو آزاد ہیں، وہ جو قبیلہ چاہے تو وہ پیغمبر کے ساتھ الحاق کرے، جو قبیلہ چاہے وہ قریش کے ساتھ الحاق کرے۔ تو گویا عرب کو بھی ایک قسم کا تقسیم بندی کا جو انہوں نے، اب تک جو عرب کے اوپر تسلط تھا وہ پورا کا پورا قریش تھا، لیکن اب اس معاہدے کے تحت جو ہے وہ بحمد اللہ تعالیٰ کچھ قبائل جو آزاد ہو گئے، اور الحمدللہ جو ہے وہ قبیلہ خزاعہ نے پیغمبر اکرم کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا، اور قبیلہ بنی بکر والوں نے قبیلہ قریش کے ساتھ جو وہ الحاق کا اعلان کر دیا۔ تو بہرحال یہ صلح حدیبیہ ہو گئی، پیغمبر گرامی اسلام عمرہ کیے بغیر ہی وہاں سے واپس آ گئے۔ تو
یہ ماہ ذی القعدہ میں حضرت جہاں گئے تھے، پھر ذی الحجہ میں تو مشرکوں نے حج کو انجام دیا اور وہ حج ہو گیا، تو محرم جب گزر گیا تو ماہ سفر میں پیغمبر گرامی اسلام نے خیبر کے اوپر وہ حملہ کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میرے ساتھ وہی لوگ یہاں سے جائیں گے جو مکے میں میرے ساتھ عمرے کے لیے گئے تھے، وہی لوگ میرے ساتھ جائیں گے۔ تو حضرت نے وہی 1400 افراد جو آپ کے ساتھ گئے تھے عمرے کے لیے، انہی 1400 کو حکم دیا کہ آپ ہی جا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے وہاں پر کہا کہ یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ آئیں گے، ہمیں بھی اس میں شرکت کا موقع دیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، اب تم لوگ نہیں آؤ گے۔ تو حضرت ان 1400 مجاہدین کو لے کے خیبر کی طرف گئے۔ تو خیبر کے اندر وہ 15-16 جو قلعے تھے چھوٹے چھوٹے یہودیوں کے، ان میں سے سب سے جو بڑا قلعہ تھا اس کا نام تھا قلعہ کموس۔ قلعہ کموس جس کا سردار اور جس کی جو حکومت تھی وہ مرحب کے پاس تھی، مرحب خیبری کے پاس تھی۔ تو مرحب خیبری کا وہ جو لڑائی کے وہ تاریخ میں بہرحال آپ نے سنا ہے کہ بحمد اللہ تعالیٰ یہ 40 دن تک تقریباً اس کا محاصرہ جاری رہا، اور اس کے بعد یہ پورا جو آخری جو قلعہ کموس فتح ہوا اور دست مبارک علی بن ابی طالب سے فتح ہوا، اور اس کے بعد پیغمبر گرامی اسلام وہ وہاں سے چلے۔ اب جب قلعہ خیبر فتح ہو گیا اور خیبر کی جو آبادی تھی وہ اصل میں یہودیوں کا جو یعنی حجاز کے اندر جو عرب کے علاقے میں جو سب سے بڑے مرکز تھے وہ 4 مرکز تھے۔ مدینہ کے اطراف میں 3 ان کے مرکز تھے، ایک بنی قریظہ والے تھے، بنی قینقاع والے تھے جن کو بدر کے بعد ان کو وہاں سے مکے سے نکال دیا گیا، پھر اس کے بعد بنی نذیر والے تھے، ان کو 5 ہجری میں مدینہ سے نکالا گیا، اور ایک آخر میں وہ بنی قریظہ والے رہ گئے جو غزوہ احد کے بعد 3 ہجری میں ان کو وہاں سے نکالا گیا، اور بنی نذیر کو، اور آخر میں بنو قریظہ کو وہ غزوہ احزاب اور جنگ خندق کے بعد ان کو بھی مدینہ سے نکال دیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ یہودیوں کے جو مدینہ میں 3 مرکز سے وہ ختم ہو گئے۔ تو وہ جو یہودی جو مدینہ سے نکلے تھے وہ بھی خیبر کے اندر آ کے خیبر وہ مدینہ سے 140 کلومیٹر شمال والی سائڈ میں ہے، تو وہ لوگ وہاں سے چلے گئے خیبر کی آبادی میں، یعنی 120-25 سے وہ شروع ہو جاتا ہے پھر وہ تو جب یہ فتح ہو گیا، خیبر والا علاقہ فتح ہو گیا جو اصل یہودیوں کا مرکز تھا اور وہاں طاقت اور قدرت تھی یہودیوں کے پاس، تو وہ فتح ہو گیا۔ تو اس کے اطراف میں 2 اور بستیاں تھیں خیبر کے اطراف میں، ایک کا نام تھا وادی القرا اور ایک کا نام تھا فدق۔ تو یہ 2 بستیاں وہ انہوں نے پیغمبر اکرم کو کہا کہ اب ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ مصالحت کرتے ہیں، آپ جس طرح سے ہمارے اوپر شرائط رکھیں تو ہم ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو خیبر چونکہ جنگ کے ساتھ فتح ہوا تھا تو وہ تو غنیمت میں شمار ہوتا ہے، لیکن وادی القرا اور جو فدق ہے یہ بغیر جنگ کے فتح ہوا، اور سورہ حشر میں جو اس موضوع کے بارے میں سورہ حشر ہے واقعہ جو غزوہ خیبر کے بارے میں، تو سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ رب العزت نے یہ چونکہ وادی القرا اور جو فدق ہے یہ بغیر جنگ کے فتح ہوا، لہٰذا اس میں کہ مسلمانوں کا اس میں غنیمت جو پیغمبر اکرم کا جو خالص مال ہوتا تھا غنیمت کے ساتھ، جو جنگ کے ساتھ فتح ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں غنیمت، جو بغیر جنگ کے فتح ہوں تو اس کو بولتے ہیں فے۔ تو خیبر اور وادی القرا اور فدق جو تھا یہ فے ہے، یعنی فے خالصتاً للہ تبارک و تعالی ہے اور پیغمبر اکرم کے لیے، اور اس میں کسی صحابی کا یا کسی مخلوق کا اس میں حصہ نہیں ہے۔ یہ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو غزوہ خیبر اور فدق کے بارے میں جو آیات نازل وہ سورہ حشر کے اندر ہے۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو بھی فے ہوتا ہے وہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے، جو بغیر لڑائی کے بغیر کسی قسم کی زحمت کے جو اللہ تعالیٰ اس کے فتح کے اسباب فراہم کرے تو اس میں کسی اور مخلوق کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو خالصتاً فدق اور وادی القرا کی جو زمینیں تھیں وہ پیغمبر گرامی اسلام کی زمینیں تھیں۔ فدق جو موجودہ مدینہ سے 140 کلومیٹر شمال کے طرف ہے،
جب آپ شمال میں جائیں گے 140 کلومیٹر تو وہاں پر فدق کی بستی ہے اور وادی فدق ہے۔ تو 7 ہجری میں نے عرض کیا کہ تقریباً ربیع الاول کے مہینے میں یہ فدق کا جو وہ علاقہ فتح ہوا، اور پیغمبر گرامی اسلام وہاں سے پھر مدینہ تشریف لائے، اور جب مدینہ میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 46 کو نازل کیا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ آپ اپنے جو قریبی ترین رشتہ دار ہیں ان کو ان کے حق کو ادا کریں۔ تو یہ 7 ہجری میں یہ آیت نازل ہوئی، تو پیغمبر گرامی اسلام نے بلایا، مولا علی کو بلایا اور حضرت فاطمہ کو بلایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، اب یہ میرا اختیار نہیں ہے بلکہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ آپ ادا کر دیں، اے رسول آپ پر لازم ہے کہ آپ ذی القربہ کا حق ادا کریں۔ تو پیغمبر گرامی اسلام نے مولا علی کو بلایا اور ایک چمڑے کے کاغذ کے اوپر چمڑے کے اوپر یہ اپنی تحریر لکھوائی کہ یا علی لکھو کہ میں نے یہ فدق کی جو پوری بستی ہے، وادی القرآن نہیں بخشی، فدق کی جو پوری بستی ہے وہ میں نے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے فے میں عطا کی ہے، تو میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو وہ بخش دی۔ تو پورے کا پورا جو فدق کا جو علاقہ تھا وہ بہت ہی بڑا وسیع علاقہ تھا، جو حضرت نے اپنی پیاری بیٹی جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو 7 ہجری میں دے دی۔ اب 7 ہجری سے جو ہے نا وہ حضرت فاطمہ زہرا کے اختیار میں تھی، 8 ہجری 9 ہجری 10 ہجری 11 ہجری میں ماہ جو ہے نا ماہ سفر کے اندر پیغمبر اکرم کی وفات ہوئی۔ تو پیغمبر اکرم کی وفات اگرچہ وہ فاطمہ زہرا کے نام پہ تھی، اور اس جو سند لکھی پیغمبر گرامی اسلام نے اس میں نیچے حضرت فرمایا کہ اس کے آپ جو شاہد ہیں وہ گواہ ہیں، علی ابن ابی طالب کو اس کا گواہ بنایا، اور جناب ام ایمن کو اس کا گواہ بنایا، اور اپنے غلام جو ہے وہ ابو رافع کو اس کا گواہ بنایا۔ تو 3 ان ہستیوں نے اس کے اوپر جو ہے دستخط کیے، اور یہ قبالہ اس کا جو ہے وہ سند جو ہے وہ حضرت زہرا کے نام پہ لکھ دی۔ لیکن چونکہ انتظامات جو پیغمبر اکرم خود ہی اس کے جو انتظامات تھے وہ پیغمبر اکرم کے پاس ہی تھے، اور کچھ حوالے سے حضرت زہرا کے بھی وہاں پر جو انتظامات تھے۔ تو 11 ہجری میں جب پیغمبر اکرم کا رحلت ہو گئی، تو رحلت کے 10ویں دن بعد حکومت نے فیصلہ کیا، جب ان کی حکومت آ گئی، جو موجودہ نئی جو حکومت آئی تھی پیغمبر کے بعد، تو اس حکومت نے فیصلہ کیا کہ علی بن ابی طالب کو سیاسی طور پر کمزور کرنے کا یہی بہترین ذریعہ ہے کہ اس کے بعد جو مالی آمدنی کے ذرائع ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور یہ ایک بہت بڑا آمدنی کا ذریعہ تھا، اہل بیت کی روزی کا ذریعہ تھا۔ تو انہوں نے خالد بن ولید اور ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا، جس نے جا کے حضرت فاطمہ کے جو وہ وہاں پر عامل تھے اور جو کام کر رہے تھے مظاہرے تھے، ان کو وہاں پر وہ کسان وغیرہ جو حضرت فاطمہ نے جو ان کو مقرر کیا تھا، اگرچہ پیغمبر اکرم کی طرف سے تھے اور حضرت فاطمہ کی ان کو تائید حاصل تھی، تو ان کو انہوں نے وہاں سے نکال دیا، اور وہ سارے کے سارے آئے حضرت فاطمہ کے پاس، یا فاطمہ ہمیں، تو انہوں نے نکال دیا۔ اب حکومت نے فدق کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ فدق کے بارے میں جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر سے بات کی، کہا کہ دیکھو یہ فدق جو ہے نا یہ تو ہمارا اپنا حق تھا، اور پیغمبر اکرم نے میرے پاس یہ تحریر موجود ہے، اور یہ اس میں میرے بھی دستخط ہیں، ابو رافع کے دستخط ہیں، ام ایمن کے دستخط ہیں، یہ 3 اس کے شاہد ہیں، تو تمہیں حق نہیں ہے کہ یہ فدق کی بستی جو ہے وہ چھوڑو، جب قبضہ کرو، لہذا تمہیں ہمیں واپس کرو۔ تو ابو بکر نے کہا کہ دیکھیں جو اس وقت کا جو حاکم تھا اس نے کہا کہ دیکھو پیغمبر ہے، پیغمبر تو ہمارے سب کے بھی باپ تھے، تو پیغمبروں کو تو میراث نہیں ہوتی ہے، لہذا جن اس نے پھر ایک حدیث جو وہ پیش کی وہاں پر کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ اب یہ حدیث اس نے پیش کی، کہا کہ میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ انبیاؤں کو تو میراث نہیں ہوتی ہے، لہذا جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کے سہارے سے انہوں نے یہ بنایا کہ بھئی ابو فاطمہ زہرا کا حق نہیں، وہ پیغمبر اکرم ایک حاکم کے عنوان سے اس علاقے کو استعمال کرتے تھے، اور ہم بھی جو اسی طرح سے خدمت کریں گے، اور وہ اسلام کی خدمت کے لیے استعمال کریں گے۔ تو امیر المومنین نے جب مطالبہ کیا تو وہ خلیفہ جو ہے حاکم جو ہے وہ نہیں مانا۔ تو پھر جناب ابھی یہ 10 پیغمبر اکرم کے وفات کے 10ویں دن بعد
جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پھر جو ہے خود 1 یا 2 دن بعد یعنی انتظار کیا، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب وہ وہاں پر خود تشریف لائیں، جس کے خطبے کو ہم نے کل آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ وہ فخرجت فی لمۃ من نساء قومہا وحفظتہا، تو آپ کی جو خدمت گزاریں تھیں اور اس کے جو کچھ افراد تھے ان کے ساتھ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ دربار میں گئیں، اور حکومت وقت کے بعد جب یہ گئیں تو اب اس کے جانے کا جو انداز ہے، جناب عبداللہ ابن حسن جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، عبداللہ ابن وہ عبداللہ ابن حسن محض جو عبداللہ محض ہیں، حسن مثنیٰ کے بیٹے، اور جناب عبداللہ شاہ غازی کے دادا، انہوں نے اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ تو حضرت نے اپنے سر پہ مکنا رکھا اور پاؤں سر پہ جو ہے وہ چادر رکھی، اور اپنی کنیزوں اور قوم بنی ہاشم کی کچھ عورتوں کے ساتھ آپ مدینے میں جب مسجد میں تشریف لائیں، اور وہاں پر جب آپ تشریف لائیں تو جب مسجد کے اندر ایک پتلے کپڑے کے ساتھ ایک کنات سی لگائی گئی۔ ایسا نہیں کہ حضرت مردوں کے نامحرموں کے سامنے آپ نے تقریر کی، بلکہ ایک کنات سی لگائی گئی اور ایک پردے کا انتظام کیا گیا، اور حضرت نے وہاں پر جب مسجد میں تشریف لے گئیں تو ایک آہ کھینچی حضرت نے، اور ایک بین کیا، پیغمبر اکرم کا جو روضہ مبارک بھی ہے، حضرت کی قبر بھی وہیں ساتھ ہی ہے، تو حضرت نے ایک آہ کھینچی اور تھوڑا سا رونا شروع کیا، جس کی وجہ سے جو تمام صحابہ جو وہاں پر موجود تھے وہ ان سب نے بھی اتنا شدت کے ساتھ رونا شروع کیا کہ یعنی جس طرح سے وہاں پر ہے، روایت میں ہے کہ جس طرح سے بچہ جو ہے نا وہ اپنی ماں کے فراق میں روتا ہے، اس طرح سے وہ جو صحابہ تھے انہوں نے اتنی شدید آواز کے ساتھ رونا شروع کیا، تو کافی دیر تک یہ رونا ہوتا رہا۔ تو پھر جب وہ لوگ چپ ہوئے تو فاطمہ زہرا نے جو ہے نا یہ کہ اپنی بات کو شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ کی مدح و ثنا کے ساتھ اس خطبے کو شروع کیا۔ اب یہ جو قضیہ ہیں وہ خطبے سے پہلے میں تھوڑا سا مزید جو ہے کچھ وضاحت کر دوں، تو یعنی 12ویں دن پیغمبر اکرم کے وفات کے 12ویں دن یا 13ویں دن یہ خطبہ بی بی دو عالم نے وہاں پر جا کے مسجد میں پیش کیا۔ در واقع یہ جو خطبہ ہے حضرت کا ایک قسم کا یعنی آپ کے عصمت کی دلیل، آپ کے علم کی دلیل، آپ کے تقوی کی دلیل، سب چیزیں اس کے اندر ہیں۔ یہ خطبہ جو ہے نا تقریباً علماء نے جو اسے پیراگراف بنائے ہیں وہ 20 پیراگراف بناتے ہیں، یعنی 20 حصے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو تقسیم بندی کرتے ہیں، جن میں کچھ پیغمبر اکرم کی عظمت کے بارے میں، کچھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بارے میں، کچھ جو ہے وہ پھر اس کے بعد صحابہ کو خطاب کر کے ان کی عظمت کو حضرت زہرا نے بیان کیا، پھر اس کے بعد اپنی میراث کا مطالبہ کیا۔ تو مجموعاً جو ہے 20 حصے اس چھوٹے چھوٹے خطبے کے ہیں جو علماء نے اس کی تقسیم بندی کی، اور ان میں ان کے پیراگراف جو علماء نے بنا کے تو وہ جو مجالس اور محافل میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کی سند وغیرہ کی جو بحث ہے وہ تو بحمد اللہ تعالیٰ کل گزر گئی۔ اب جو خطبے کی جو عظمت اور جلالت ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، کس طرح بی بی دو عالم نے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی، پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم کی کس طرح سے تعظیم اور عظمت کو بیان کیا، پھر اس کے بعد صحابہ جو وہاں پر مدینے میں پیغمبر اکرم کے زمانے میں خدمت گزار صحابہ تھے، بہت ہی زیادہ وہ دینی خدمات انجام دیتے، ان کی کس طرح سے توصیف حضرت نے بیان کی۔ تو یہ سارے مسائل حضرت نے اس خطبے کے اندر بیان کی، اور آخر میں آخری جو تقریباً 18واں پیراگراف ہے وہ حضرت نے اپنے اس مطالبے کے بارے میں پیش کیا کہ جو خلیفہ نے جس حدیث کو اپنا مدرک بنایا، اس کے جواب میں حضرت نے 5 آیات استعمال کی وہاں پر کہ یہ حدیث بالکل جھوٹی ہے، اس کا کوئی بھی دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت نے 2 حدیثوں کے ساتھ وہاں پر استدلال کیا کہ انشاءاللہ تعالی وہ بحث ہم جنم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ تو اول میں سب سے پہلے اس حدیث کی جو تاریخچہ تھوڑا سا بیان کر دوں، جس کو مدرک بنا کے آج بھی سارے کے سارے یہی لوگ جو ہے نا وہ اسی حدیث کو لے کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام کے جو مدینہ میں جب تشریف لائے تو شرح صحیح بخاری کے اندر قاضی ایاز نے جو پیغمبر اکرم کی جو زمینیں اور جائیداد تھی اس کا وہ قاضی ایاز نے وہاں پر 10 اس کے حصے جب بنائے ہیں۔ سب سے پہلے
پیغمبر اکرم جب پہلی ہجری میں ربیع الاول میں مدینہ میں تشریف لائے تو وہاں کے جو انصار تھے مدینہ والے، انہوں نے کچھ زمینیں آپ کو دی تھیں کہ آپ یہاں پر یہ زمینیں جو لے لیں، اور جس طرح سے ہو کہ آپ یہاں پر بالکل ایک مہمان کی طرح نہ ہوں، ایک جناب وہ آپ کو کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ تو پہلے نمبر پر جو انصار نے آپ کو زمینیں بخشی تھیں، دی تھی، ہدیہ دی تھیں، وہ جو ہے نا حضرت کے ملک تھی اور حضرت کا مال تھا۔ دوسرے نمبر پر آپ کے پاس جو وہاں پر بنی قینقاع جو شکست کھا کے وہاں سے چلے گئے، تو بنی قینقاع کی جو زمینیں تھیں وہ بھی آپ کے انڈر میں تھیں۔ پھر اس کے بعد بنی نذیر والے جو شکست کھا کے چلے گئے، تو بنی نذیر کی بھی مکمل زمینیں آپ کے پاس تھیں۔ اور پھر اس کے بعد بنی قریظہ جب وہاں سے شکست کھا کے گئے تو ان کی زمینیں بھی آپ کے پاس تھیں، لیکن بنی نذیر کی زمینیں پیغمبر اکرم نے اپنے صحابہ کے درمیان، جب بنی قینقاع کی جو زمینیں تھیں وہ حضرت نے اپنے صحابہ کے درمیان، جو مہاجرین آئے تھے وہاں مکے سے اور خالی ہاتھ تھے بیچارے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، تو ان مجاہدین کے درمیان حضرت نے جو بنی قینقاع اور بنی نذیر کی زمینوں کا کچھ حصہ تقسیم کر دیا، کچھ حصہ آپ نے اپنے پاس باقی رکھا۔ پھر اس کے بعد جب خیبر بحمد اللہ تعالیٰ فتح ہوا تو خیبر کا آدھا حصہ جو ہے صلح نامے کے مطابق حضرت کو انہوں نے دے دیا، آدھا حصہ حضرت نے یہودیوں کے پاس رہنے دیا۔ اور فدق اور وادی القریٰ جو ہے مکمل چونکہ وہ سورہ حشر کی آیت نمبر 6 میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ وہ پورے کا پورا جو ہے آپ کے ملک تھا اور آپ کا ذاتی مال تھا، اس میں کوئی صحابہ کا کوئی وہ حصہ نہیں تھا۔ تو اس حوالے سے یعنی پیغمبر اکرم کے نہ صرف فدق ہی اس کی پیغمبر اکرم کی زمین تھی، بلکہ وسیع جائیداد تھی۔ پھر اس کے علاوہ آپ کی تلوار تھی، آپ کے گھوڑے تھے، آپ کے دل تھا، آپ کے حجرے تھے جو پیغمبر اکرم نے اپنی بیویوں کے لیے حجرے بنائے تھے، وہ حجرے بھی پیغمبر اکرم کے تھے، وہ بیویوں کے تو نہیں تھے، تو وہ بھی سارے کے سارے پیغمبر اکرم کی جائیداد تھی، میراث تھی۔ تو فدق کا جو علاقہ ہے وہ پیغمبر اکرم نے اپنی حیات میں 7ویں ہجری میں پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی پیاری بیٹی کو ہبہ کیا، ہدیہ کیا۔ جو باقی یہ 7-8 زمینیں جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں، بنی قریظہ کی، بنی قینقاع کی، بنی نذیر کی، پھر اس کے بعد خیبر کا آدھا حصہ انصار نے جو آپ کو زمینیں دی تھیں، ایک مخیریق یہودی تھا جو غزوہ احد کے دن جو ہے وہ جو 7واں جو جائیداد تھی پیغمبر اکرم کی، وہ مخیریق یہودی جو 15 شوال 2 ہجری میں جس کی وہ شہادت ہوئی، اور اس نے شہادت سے پہلے اپنے جو بہت بڑا مالدار تھا وہاں مدینہ کا یہودی، تو اس نے اپنی ساری جائیداد جو پیغمبر اکرم کو، اس کے جو 7 باغات تھے، بہت ہی عظیم باغات تھے اس کے، وہ سارے کے سارے پیغمبر اکرم کو ہدیہ کیا۔ اور وہ اس نے کہا کہ یہ خالصاً آپ کے لیے، میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، اگر میں زندہ رہا تو میرا ہے، اگر میں شہید ہو گیا تو میں جاؤں گا، پھر میں تو جاؤں گا۔ تو سارا کا سارا مال وہ مخیریق یہودی 2 ہجری میں وہ بھی آپ کو دے کے گیا۔ تو یہ سارے کے سارے اموال پیغمبر اکرم کے ذاتی اموال تھے، اس میں قریش یا انصار کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ تو جناب ابوبکر نے اپنے وہ لشکر کو بھیجا اور انہوں نے 10ویں دن جب وہ فدق کے اوپر قبضہ کر لیا، تو اب یہاں سے جو فاطمہ زہرا کا اور خلیفہ موجودہ جو حاکم وقت آئے ان کے اختلافات شروع ہوئے، اور حضرت جب وہ مسجد میں تشریف لائیں، تو باقی باتیں پھر انشاءاللہ تعالی ہم اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔